لیکن ماں بہنیں یاد رکھو، جس کا روزہ قبول ہو گیا اس کو جنت نہیں ملے گی، اس کو اللہ ملے گا، لیکن روزہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں، بہت سی رات کی نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں، سوائے بھوکے رہنے کے، سوائے پیاسے رہنے کے اور سوائے رات کو جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ نمبر ایک جو اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان سے غلط باتیں کرتے ہیں، اور نمبر دو جو کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اور آج عورتوں کا یہ مشغلہ تو بڑا زبردست ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی، ماں بہنیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، پھر کیوں ہم اپنے روزے کو برباد کریں؟ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی وجہ سے، یعنی کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی وجہ سے، بہت سے علماء کے نزدیک تو روزے کی ہمارے علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن روزے کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، جب ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں کسی کی غیبت کر کے اپنے روزے کو برباد کریں؟ اور ایک صحابی بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ بندے اور کچھ بندیاں ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھیں گے۔ اللہ پاک نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی یہ دلالت ہوگی، یہ نشانی ہوگی۔ اب وہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں دیکھے گا جس کو اس نے دنیا میں نہیں کی تھی، ارے اپنے نامہ اعمال میں حج بھی دیکھے گا، عمرہ بھی دیکھے گا، بہت سے نوافل اعمال دیکھے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گا الہ العالمین ارے تو نے میرے نامہ اعمال میں یہ ساری نیکیوں کو کیسے شامل کر لیا، کیسے شامل کر لیا، حالانکہ میں نے دنیا میں یہ کوئی نیکی کی نہیں تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا میں لوگ تمہاری غیبت کیا کرتے تھے، تمہاری برائی کیا کرتے تھے اور نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے نیک اعمال میں نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں اور تمہارے گناہ ان کے سر پر ڈال دیے ہیں۔ تو ماں بہنیں ہم ایسا نقصان کا سودا کیوں کرے؟ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جتنا ہو سکے زبان سے اگر بولنا ہے تو سچی بات کہو، حق کی بات کہو، اللہ کو راضی کرنے والی بات کہو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے، حالانکہ اپنی زبان سے اچھی بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، یا کوئی اور اچھی بات کہہ دی، اور وہ اس بات کو اچھا تو سمجھتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھی بات ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے، اس بری بات کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تنبیہ الغافلین میں یہ بات موجود ہے، ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرو، دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو دل کے سخت ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں محبت نہیں، ہمارے دل میں عداوت، ہمارے دل میں دشمنی، ہمارے دل میں حسد، ہمارے دل میں کینہ، یہ ساری بیماریاں دلوں میں جنم لے لے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل سخت ہو چکا ہے، اللہ کے قرآن کا دل پر کوئی اثر نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا دل پر کوئی اثر نہیں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ جب تم اپنے دل میں سختی کو محسوس کرو اور بدن میں کمزوری محسوس کرو، دن بدن بدن بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رزق کی تنگی میں تم مبتلا ہو جاؤ، یعنی رزق سے محرومی دیکھو، رزق کی کمی میں مبتلا ہو چکے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے
ہیں جو کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہیں، کسی کے دل کو چیر دینے والی ہیں، یعنی بے فائدہ بات اپنی زبان سے کہی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ صحابی کا نام ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نجات کا راستہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جتنا ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زیادہ بولو نہیں، اور فرمایا اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اس لیے کہ گھر سے باہر نکلو گے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، شیطان بازار شیطان کے اڈے ہیں، وہاں پر گناہ ہے، نظروں کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہو، اللہ کے سامنے روتے رہو، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ زندگی گناہوں میں گزر گئی، زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک فرمائیں گے میری بندی ارے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ماں بہنیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کریں گے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا، اور جب روزہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوگا تو اللہ پاک خود مل جائے گا۔